وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک. اے میرے بندے، اگر تو مجھ سے امید کامل کے ساتھ تو مجھ سے دعا کرے، غفرت لک، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا، علی ما کان منک ولا ابالی، اور مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عناق السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائے تو تیرے رب کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے گناہوں سے. اور اگر تو امید کامل کے ساتھ مجھ سے دعا مانگے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور اگلے لفظوں میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا، ثم استغفرتنی، اے میرے بندے اگر تو مجھ سے بخشش طلب کرے، غفرت لک، میں تجھے بخش دوں گا. یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگرچہ تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ بھی لے کے آئے، ثم ابالی، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو نے سچے دل سے مجھ سے بخشش طلب کی، اللہ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یعنی دیکھ رہے نا اللہ رب العزت کتنا کرم نواز ہے بندوں پر. فرمایا اگر امید کامل کے ساتھ رب سے مانگو، گناہ آسمانوں تک پہنچے، اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے گناہوں کی، مجھ سے تم بخشش طلب کرو، تمہارے گناہ زمین کے ذروں کے برابر بھی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، آنا اس حال میں ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا. پھر آگے ارشاد فرمایا اگر تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اللہ فرماتا ہے پھر میں تیرے پاس اس حال میں آؤں گا کہ زمین بھر مغفرت میں تجھے عطا فرما دوں گا. زمین بھر مغفرت تیرا رب جو ہے وہ تجھے عطا فرما دے گا. تو سب سے بڑا گناہ جو ہے نا، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، ما سوائے شرک کے اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما طمع بجنۃ احد، حضور ارشاد فرماتے اگر کسی اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سزا کیا ہے، تو فرمایا کہ پھر تم میں سے کوئی بھی جنت کی طلب نہیں کرے گا. یعنی عذاب کی شدت اور عذاب کی حدت کا اگر اس کو اندازہ ہو جائے تو پھر جنت کو بھول جاؤ گے، صرف دن رات یہی دعا ہوگی، اے پروردگار اپنے عذاب سے نجات دے، اپنے عذاب سے نجات دے، اپنے عذاب سے نجات دے. اور پھر فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، اور اگر کافر جان لے مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، تو فرمایا کہ پھر کوئی کافر اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا. مومن کو رب کی سزا کا پتہ چل جائے وہ جنت کی طلب چھوڑ دے گا، اور کافر کو رب کی رحمت کا پتہ چل جائے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چھوڑ دے گا. اللہ اکبر. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اذا وضعت الجنازۃ، جب جنازہ رکھا جاتا ہے، جنازہ رکھا جاتا ہے مطلب یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے،
میت کو چارپائی میں لٹا دیا جاتا ہے، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے مسجد کو لے کے آ رہے ہوں، جنازہ گاہ کو، یا پھر قبرستان لے کے جا رہے ہوں، اور اگر وہ مرنے والا نیک ہو یا گناہ گار ہو، حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ مرنے والا نیک ہو تو کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میرے گھر کو پہنچا دو، مجھے میرے، اگر جلدی نیک و کار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جلدی کرو، قدمونی قدمونی، جلدی پہنچاؤ مجھے، جلدی پہنچاؤ جلدی پہنچاؤ، اس لیے کہ مرتے وقت اللہ اسے اس کا مقام دکھا دیتا ہے، نزع کے عالم میں اللہ اسے اس کا مقام دکھا دیتا ہے، اہل جنت میں سے ہوتا تو جنت کا مقام، دوزخیوں میں سے ہوتا ہے دوزخیوں کا مقام، اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گیا نیک کا معاملہ، اور بدکار کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر وہ گناہ گار ہو تو کیا کہتا ہے؟ قالت یا ویلہا این تذهبون بها، ہائے افسوس مجھے کہاں کو لے کے جا رہے ہو، مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ مردہ یہ چیخ و پکار کرتا ہے، ظاہر ہے اس کی چیخ و پکار کو کوئی سن نہیں سکتا۔ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، حضور نے ارشاد فرمایا مردے کی پکار کو سوائے انسانوں کے اور جنوں کے ہر چیز سنتی ہے، یہ چرند پرند، یہ درند، یہ جانور بھی سنتے ہیں کہ مردہ کیا پکار رہا ہے، مگر نہیں سنتا تو انسان نہیں سنتا۔ اور حضور نے فرمایا وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ، اور اگر انسان سن لینا مردے کی پکار تو ان کے دماغ پھٹ جائے، اس کی اتنی دردناک پکار ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ویلہا این تذهبون، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور حضور نے فرمایا اگر تم اس کی آواز کو سن لو تو اس مردے کو وہیں پر تم پھینک کر بھاگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو پروردگار میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کرے کہ جو یہ کہیں قدمونی قدمونی، جلدی کرو مجھے میری قبر میں پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے مدنی آقا نے فرمایا کہ قبر کے اندر نا جو نیکوکار ہوتے ہیں نا انہیں جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، نیکوکار نا یہاں سے جلدی کرتا ہے، قبر میں بھی جلدی کرتا ہے، بدکار یہاں بھی روتا ہے قبر میں بھی روتا ہے۔ یہاں تو یہ کہا نا اگر جنازے میں ہے تو کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر اللہ اسے قبر کے اندر جنت کا مقام دکھاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بچھونا دکھا دیا جاتا ہے۔ اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں مردہ؟ اے پروردگار قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت جلدی قائم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ تو چھوٹا انعام ہے قبر کے اندر، میں چاہتا ہوں میں اپنے اصلی گھر کو بھی پہنچ جاؤں۔ اور جو گناہگار ہوتا ہے جب اسے قبر میں سزا دی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے پروردگار قیامت کبھی بھی قائم نہ ہو، قیامت آئے ہی نہ، اس لیے کہ قبر کے اندر اتنا سخت عذاب ہے تو جہنم میں تو اس سے کئی گنا زیادہ عذاب ہے، تو کہے گا مالک قیامت قائم ہی نہ ہو۔ مگر نیکوکار یہاں سے بھی جلدی اور قبر میں بھی جلدی۔ اگر آپ اس کو ایک سٹیپ پیچھے بھی آؤ نا، نیکوکاروں کی روح بھی جلدی قبض ہوتی ہے، اللہ بدکاروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ 100 سال 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، کبھی کم بختوں کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی ان کو بخار ہی نہیں ہوا، کبھی ان کو کوئی بیماری لگتی نہیں ہے، نہ جانے کون سا پانی پیتے ہیں۔ اور ایک غریب ہے بیچارہ ریڑھی لگانے والا، آئے دن دیکھو جی جناب یہ ٹیسٹ کروا لو، یہ ٹیسٹ کروا لو، یہ رپورٹ کرو، آپ کو یہ ہو گیا، آپ کو یہ ہو گیا۔ ابھی جوانی ہوتی ہے، ابھی جوانی کے امنگوں کو چھونے والا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ تو نوجوان انتقال کر گیا ہے۔ تو نیکوکاروں کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، اللہ ان کو دنیا سے بھی جلدی لے جاتا ہے اور آخرت میں پروردگار انہیں وہ انعام و اکرامات دکھا دیتا ہے، اور بدکار جو ہے اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ آخری حدیث طیبہ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جنت بھی تمہارے قریب ہے، جہنم بھی تمہارے قریب۔ کتنا قریب؟ فرمایا کہ جتنا تمہارے جوتے کا تسمہ تمہارے قریب ہے نا، جنت اتنی قریب ہے۔ یہ مثال دے کے سمجھانے کے لیے، بھائی انسان کا جوتا ہے، اس کا تسمہ ہے، وہ کتنے قریب ہے اس کے؟ فرمایا کہ جنت بھی تمہارے جوتے کے تسمے جتنی قریب ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اتنی قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اتنے قریب جنت اور دوزخ کے ہو، لمحہ لمحہ نیکوں والے کام کرو گے جنت کے قریب، بدکاروں والے کام کرو گے جہنم کے قریب۔ تو سرکار نے ڈرانے کے لیے، امت کو جھنجھوڑنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا جنت تمہارے اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔